بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر الناطفی ساقیۃ صغیرۃ فیہا کلب میت قد سد عرضها فجر الماء علیہ لا باس بالوضوء اسفل منہ اذا لم يتغیر لونہ او طعمہ او ریحہ وهو مروی عن ابی یوسف رحمہ اللہ. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ جی مائع جاری کے بارے میں تعریف آپ نے پیچھے پڑھ لیے، پھر آ جائے گی کہ جو تنکے کو بہا لے، جو تنکے کو بہا لے، اگوں راہ بھی کھلا ہوئے. ایک ہوں بھی انج پانی ڈکیا تو ہوا دیا لہراں بنن تو تنکا رڑدا ہے، نہیں مراد سمجھے نا بھی اگاں ٹردا بھی ہوئے اتنے لہراں والی گل نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ جی مسئلہ یہ ہے کہ ناطفی نے ذکر کیا ہے ساقیہ صغیرہ کھاڑا چھوٹی نار. چھوٹی نار جڑی ہے نا جی اس اتنے گل سچی نہیں ہوندی. کھاڑا مراد ہے جی. کھاڑا ڈٹھا ہے جس نال جٹ زمیندار زمیناں چ پانی لے کے آتے ہیں نار تو جی ہیں وہ مراد ہے، کیونکہ کتا اندر لما پوے تو ڈک سکتا ہے، نار نو کتا نہیں ڈک سکتا جی سمجھائیے. تے او بھی کھاڑا چھوٹی نہر مراد کھالا، اس میں کتا مرا ہوا پڑا ہے. تو اس نے اس کی چڑائی کو بند کر دیا ہے. اے دیکھو نا اے کھالا وگدا نا تو کتا وچ انج کر کے مویا ڈگا پہ جی چک کے باہر کٹ دے جی وہ تو کڈاں گے. گل یہ بھی نہیں کسی کڈیا تھلوں وضو کیتا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، گل تو ہے نا جی سمجھے نا جی. باہر تینوں کڈن کا مسئلہ بعد چنا بھی تھلے کے بندے بہ کے وضو کر لے تو انہوں کس آخر اتنے تو کتا پانی چ مویا پہ تو وضو کیتا ہے ہوں فتوا کی اندر واسطے تو نماز بھی پڑھ بیٹھا ہے. گل سمجھی یہ مطلب بندہ ہے جی. تو وہ کتا جو ہے نا اس نے اس کی چڑائی کو بند کیا ہوا ہے. کس کی چڑائی کو؟ وہ کھالے کی، یعنی پورے کھالے بچ لما اس طرح پورا ہے، یعنی اندر سجوں تے کھبیوں پانی نہیں گزر رہا، اندر اتوں ٹکرا کے گزر رہا ہے. نقشہ ذہن چ آ گئے. تو بس جاری ہے پانی اس کے اوپر سے اندر اتوں پانی گزر رہا ہے. کندے ہو ظاہر سجے کھبے تو راہ بند کیتا انہیں. ہوں پانی جی ڈکینا ہے، پانی پچھو آ رہا ہے ڈکیے تو پانی کٹھا ہو کے تو چڑھنا شروع ہو جاتا ہے نا جی، اتوں پانی گزر رہا ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے وضو کرنے کے ساتھ کتے کے نچلے جانب سے جب تک نہ بدلے پانی کا رنگ یا ذائقہ یا بو. پانی کی کوئی بھی صفت نہ بدلے تو نچلی جانب سے اگر کوئی بندہ وضو کر لے تو یہ وضو جائز ہے. سمجھے؟ یعنی یہ نہیں ترغیب دے رہے بھی ہر کھاڑے کچھ کتا مار کے لمحہ پا کے تھلوں وضو کرو. یعنی اگر انج ہو گیا تو حکم کی حکم ایک جزی اور ذکر کیا ہے ناطفی رحمہ اللہ نے. چلو جی چھوٹی نہر مراد کھاڑا سمجھائیے. اچھا جی اس میں کتا میت تحقیق بند کر دیا کتے نے ساقیہ کی چڑائی کو ایشا باسے پس جاری ہو گیا پانی اس کے اوپر سے تو کوئی حرج نہیں وضو کرنے کے ساتھ کتے کی نچلی جانب سے. سمجھائیے من اسفل القلب انج مانا کرنا ہے اسفالو من ہو. کل سمجھی جب کہ نہ متغیر ہو پانی کا رنگ یا اس کا ذائقہ یا اس کی بو
اور یہ حکم مروی ہے اور یہ حکم مروی ہے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے. دلیل ان کی یہ ہے کہ یہ پہلے گزر چکا ہے نا کہ پانی کے اندر اصل کیا ہے تو طہارت یقینی ہے. اب شک پڑا ہے کہ کتے کے ساتھ یہ پانی ٹکرا کر آیا ہے تو نجس ہو گیا ہے. سمجھائے نا جی؟ اتوں گزر رہا ہے نا، کچھ ٹکرا رہا ہے کچھ اتوں گزر رہا ہے، تو لہذا شک کے ساتھ وہ یقین زائل نہیں ہوگا جی اس قانون کے تحت. عام شابہ. اور ذکر کیا ہے ناتفی علیہ رحمہ نے چھوٹی نہر اس میں کتا میت، تحقیق روک دیا ہے کتے نے نہر کی چوڑائی کو، پس جاری ہو گیا ہے پانی کتے پر، نہیں ہے حج وضو کرنے کے ساتھ کتے کی نچلی جانب سے جب تک نہ متغیر ہو پانی کا رنگ یا پانی کا ذائقہ یا پانی کی بو. اور یہ حکم مروی ہے امام یوسف رحمہ اللہ سے. ہے شاباش. اور کیا ہے ناقوی رحمہ اللہ نے کہ چھوٹی نہر اس میں کتا میت ہے، تحقیق روکا ہوا ہے کتے نے ساقیہ کی چوڑائی کو، پس جاری ہو گیا پانی کتے کے اوپر تو کوئی حرج نہیں وضو کرنے کے ساتھ کتے کی نچلی جانب سے جب تک نہ متغیر ہو پانی کا رنگ یا پانی کا ذائقہ یا پانی کی بو. اور یہ حکم مروی ہے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے. ایک مسئلہ آ گیا. چلو جی یہ مسئلہ چل رہا ہے پہ کے بعد. وذکر فی النوازل انه اذا كان الماء الذي يلاقي الجيفة دون الذي لا يلاقي الجيفة جاز والا فلا. نوازل کے اندر اس مسئلے کی ذرا تفصیل ہے. اسی مسئلے کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں پانی آ رہا ہے کھالے میں، کتا پڑا ہوا چڑائی میں، تو پانی سیدھا اس کے وجود کے ساتھ بھی ٹکراتا ہے نا، رکتا ہے پھر اوپر چڑھتا ہے اور گزرتا ہے. اب پانی یعنی کتا اگر ایک بالشت اونچا ہے جی، کتا ایک بالشت اونچا ہے، اب پیچھے سے جو پانی آ رہا ہے ایک بالشت سیدھا اس کے ساتھ ٹکراتا ہے پھر اوپر چڑھتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو پیچھے سے پانی آ رہا ہے وہ 2.5 بالشت ہے مثال کے طور پر. اب 1.5 بالشت وہ ہے جو اوپر سے سیدھا، اور ایک بالشت وہ ہے جو ٹکرا کر پھر گزرتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا اگر وہ پانی جو جیفا کو ملاقی ہے یہ کم ہو اس سے جو ملاقی نہیں ہے تو اب نیچے سے وضو جائز ہے، اور اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے. گل سمجھیے؟ پھر ترجمے ساری گل آ جاندی. گل سمجھیے؟ نوازل میں یہ تفصیل ہے. اور ذکر کیا گیا ہے نوازل میں یہ شہراں دے کھانے دی گل نہیں، یہ گٹراں دا پانی، یہ تو انجی پلیت ہے جی، یہ تے کتے نہ بھی سٹو تا بھی پلیت ہے جی. اور ذکر کیا گیا نوازل میں کہ جب ہو پانی اللہ جی وہ پانی جو ملاقی ہے جیفا کو، جیڑی شے بھی مر جائے نا انہوں جیفا آندے جی. سمجھ آئیے؟ اجے میں انسان فوت ہو بد کی آندے نے لاش، کی آندے نے لاش آندے نے. سمجھ آئیے جی؟ ان کی کہندے نے جیفا. جدو حلال کر دئیے نا حلال جانور نو کھانے واسطے اینو جیفا نہیں آکھیدا، جڑا اونج مرے انہوں کی آکھیدا ہے جیفا. اچھا جی ملاقی ہو جیفا کے کیا ہو یہ پانی دونا کم اللہ جی اس پانی سے جو نہیں ملاقی جیفا کو. ذرا شرح سمجھے پھر ترجمہ کریں جی. یعنی جب کہ ہو غلبہ اس پانی کے لیے جو نہیں ملاقی جیفا کو، بائیں طور کے جاری ہے پانی جیفا کے اوپر سے اور ڈانپ لیا پانی نے غمرہ ڈبو دینا، اور ڈانپ لیا پانی نے جیفا کو اس حیثیت کے ساتھ کہ
کہ نہیں دکھائی دے رہا جیفا پانی کے نیچے سے، پانی اینا اچا ہو گیا جی، سمجھے؟ ان کدے سفید پانی ہوگا تے او تھلے تک شاید نظر آ جاندی ہے، لیکن اگر گدلا ہوئے تے پانی اتوں انج برابر گزر رہا ہے بھی پتہ نہیں لگتا بھی تھلے کو ڈک پئی ہے جی، گل سمجھے ہو نا؟ بھی اینا کو اتوں سیدھا گزر رہا ہے کہ وچ بڑیا صاف ہوگا تو پھر تو شاید نظر آتی ہے، وکری گل ہے، لیکن اگر پانی گدلا ہے صاف نہیں جی میں کھانے کا پانی ہوں نہراں دا تو جب تک وچ نہیں وڑو گے پیر نال نہیں ٹکرائے گا تو نظر نہیں آئے گا جی، بھی اینا اتوں گزر رہا ہے بھی نظر نہیں آ رہا بھی جی میں ڈک لگ کے تو شاید گزرتی ہے جی، بائیں طور کے جاری ہو گیا پانی اس کے اوپر سے اور اس نے ڈانپ لیا، نظر نہیں آ رہا، تب کیا ہے؟ جائز ہے وضو وَإِلَّا، کیا مطلب؟ بھائی بائیں طور کے ہو جیفا ظاہر پانی کے نیچے، وہ پانی جو جاری ہے اس کے اوپر سے اور نہیں جاری اس کی دونوں جانبوں سے، وہ جس کے لیے قوت ہو، مطلب انہیں چونکہ بند کیتا ہے نا کھالا، سجیوں کھبوں بھی نہیں گزر رہا تے پانی ان دے اتوں جڑا ہے نا جی وہ نال ٹکرا کے گزر رہا ہے، اتنا زیادہ پانی نہیں، تو فلا وإلا، اور وگرنہ بس نہیں جائز وضو اوپر والی جانب سے کہ نیچے والی جانب، اتلے پاس تو جائز ہے کہ تھلے بشک پاویں 50 کتے مارے رہنے سانو کہ جی اسفل منہا، سمجھائیے؟ کیوں بھائی؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس لیے کہ پانی اب نجس ہو گیا ہے لملاقات کثرت النجاست، کہ زیادہ پانی جڑا ہے نا جی وہ کتے نال ٹکرا رہے، تو جس لئے کتے نال ٹکرا جائے نا جی تو کی ہو گیا؟ تو دوسرا تھوڑا ہے، تو اب زیادہ نجس ہو گئے تو جو باقی تھا وہ کثیر نجس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے نا مسئلہ پچھلا کہ جو پانی کتے سے ٹکرا کر آ رہا ہے نیچے وضو جائز ہے، کہتے ہیں علامہ ابو جعفر ہندوانی نے یہی اولا یوبل تعویل، یہی تعویل کی آپ کے فرمان کی، مطلقاً آپ نے یہ نہیں فرمایا کیا کہ پانی ٹکرا کر گزرے یا اوپر سے گزر جائے تو مطلقاً جائز ہے، نہ، کہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے فرمان کی یہی تفصیل ہے کہ اگر کم پانی ہے یعنی زیادہ ٹکرا رہا ہے تو جائز، اگر زیادہ نہیں ٹکرا رہا کم ٹکرا رہا ہے تو اب یہ مطلب ہے، یہ تفصیل ہے، سمجھے؟ تیوا ہوا اختیار ہو، اور یہ اختیار ہے ان کا پلے پئی، تو یہ چونکہ مروی عن ابی یوسف ہے نا تو وہ ویکھو نا دوجی کتاب لکھا ہونا جی تہاڈے کول ہے کہ نہیں؟ طرفین دا مسلک لکھے میرے کو ہے نا، وہ مروی عن ابی یوسف رحمہ اللہ وعندہما لا یجوز، اس وچ ہے جزئی ہے وعندہما، ظاہر ہے جدو آپ کو مروی ہے تو پھر کیا مطلب ہویا بے طرفین دے نزدیک، یہ مطلب ہے نا۔ اور ذکر کیا گیا ہے نوازل میں یہ کہ جب وہ پانی جو ملاقی ہے جیفا کو کم اس پانی سے جو نہیں ہے ملاقی جیفا کو، تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ، وگرنہ پس نہیں جائز۔ اور ذکر کیا گیا ہے نوازل میں یہ کہ جب وہ پانی جو ملاقی ہے جیفا کو کم اس پانی سے جو نہیں ملاقی جیفا کو تو جائز ہے، وگرنہ پس نہیں جائز۔ وعلی ھذا ماء المطر، یہ نوازل ابو جعفر ہندوانی کی ہے، سمجھائیے؟ یہ مطلب ہے۔ وعلی ھذا ماء المطر اذا جرى في میزاب السطح وكان على السطح عذرات فالماء طاهر، اما اذا كانت العذرة عند الميزاب او كان الماء كله او نصفه او اكثره يلاقي العذرة فهو نجس والا فهو طاهر۔ چلو اچھا جی، کہتے ہیں اسی مسئلے پر یہ مسئلہ ہے کہ بارش کا پانی جب جاری ہوا چھت کے پرنالے میں اور چھت پر گندگی ہے، چھت پر عذرات ہے جڑا
اے مرداں دا بڑا پیشاب یا کتیاں دا بلیاں دا اے عذرات نے جی. ہاں تو چھت پر عذرات ہیں او غیرها یا غیر یا اس کے علاوہ اور کوئی نجاستیں ہیں. کل سمجھیے. اور حالت یہ ہے کہ اور ہے اکثر پانی کا اکثر نہیں جاری ان گندگیوں پر اور نہ ہی وہ گندگیاں پر نالے کے پاس ہیں. چھت اتنے نا چھاتے بڑی ساری اوتھے کتے پیشاب کیتا ہے تے بلی کیتا ہے تے کوئی بچہ پیشاب کر گیا 4-5-7 جگہ تے ورلا پر نالے تے کول بھی نہیں تے پیچھے جڑا ہے نا وہ اتنا زیادہ بھی نہیں تے بارش دا پانی شروع ہو گیا جی. کیا ہو گیا؟ بارش کا پانی شروع ہو گیا. گل سمجھیا؟ تو پس پانی پاک ہے. پانی پاک ہے. کب؟ جب تک نہ ظاہر ہو پانی میں نجاست کا اثر. کیوں؟ غالب کا اعتبار ہے. غالب پانی وہ ہے جو صاف جگہ سے چل کر آ رہا ہے. تھوڑا تھوڑا پانی وہ ہے جو گندگیوں سے ٹکرا کر آ رہا ہے. تو لہذا یہ کیا ہے؟ پاک ہے. تو ساڑھے چھتاں تو کچھ بھی نہیں تو بارش دا پانی سے پھر شک چ پی رہے ہیں جی. ٹھیک نہیں ویسے نا خام خام شک. ساڑھے چھت کون پیشاب کرتا ہے جی؟ بات تو بات کہتے چھوٹا پیشاب کیتا ہے چھوٹا پیشاب سکنے تو بات کیا ہو جاتی زمین پاک ہو جاتی ہے جی. سدا پہ بوتے جا کے پھر ایک جھاڑو مارو سارا. مطلب شریعت جڑی چیز اجازت دیتی ہے سانو اتنے تکلفات پھس جاتے ہیں جی. یعنی ہوں 2-4 جگہ گند پیا ہوئے تاں بھی کہ حکم ہے پانی دے بارے پانی طاہر جی. اما بہرحال جب کہ ہو گندگی پر نالے کے پاس ایک صورت. ٹھیک ہے. اب تو ظاہر ہے کہ سارا پانی وہاں سے ہو کر آ رہا ہے اگرچہ پیچھے سے پاک آ رہا ہے لیکن جہاں سے گزر رہا ہے پر نالے سے وہ گندی جگہ ہے. یا ہو سارا پانی یا نصف پانی یا اکثر پانی. شارح فرماتے ہیں کہ نصف کے بعد اکثر کی قید کا فائدہ کوئی نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ الٹ ہوتا نا. یا ہو سارا پانی یا اکثر پانی یا نصف پانی. تو بار صورت سارا پانی اکثر پانی نصف پانی. سمجھے یا یہ کیا ہو ملاقی ہو گندگی کو. کس کو؟ گندگی کو ملا تو فا ہوگا. پس وہ پانی جو پرنالے سے جاری ہو رہا ہے سارے کا سارا نجس ہے. کیا ہے؟ اگرچہ اس کے کوئی وصف نہ بدلے. اگرچہ کوئی وصف نہ بدلے. کوئی وصف نہ بدلے. سمجھ آ گئی جی کہ اگر گندگی پرنالے کے پاس ہے یا پیچھے اتنی زیادہ جگہ جگہ پڑی ہوئی ہے کہ پانی اگر یہاں سے صاف چلا ہے تو ادھر ٹکرا گیا, ادھر سے صاف چلا ہے تو ادھر ٹکرا گیا, تو سارا پانی یا اکثر پانی یا نصف پانی گندگی سے ٹکرا کر آ رہا ہے تو یہ پانی ناپاک نجس ہو گیا جی. اکثر ہے تو اکثر حکم الکل, کل ہے تو کل ہی ہے. اور نصف کے اندر احتیاط یہ ہے کہ اس کو نجس کہیں. کل سمجھی اے وجہ اگر نہ ہو اس طرح جیسا کہ پہلے گزر گئے ہے تو پس یہ پاک ہے. یعنی اللہ فاہبا طاہر ان کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ وہی ہے کہ اگر کل اکثر نصف جو ہے نا وہ گزر کر جاتا ہے یا گندگی جو ہے وہ پرنالے کے پاس ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ناپاک ہے. یہ ناپاک ہے. سمجھے نا. اور اگر اس طرح نہیں ہے تو پاک ہے. تو مسئلہ یہ سمجھ آ گیا. اور اسی پر یعنی ایک کتے والے مسئلے تے قیاس کیتا ہے اس مسئلے نو پانی دے ٹکرانا گندگی نال. ہاں اور اسی پر بارش کا پانی جب کہ جاری ہو چھت کے پرنالے میں. چھت کا پرنالا عرف کے لحاظ نال نا یعنی کسی بھی جگہ تے گندگی ہے تے پانی جاری ہو گیا اگاں سوری جگہ تو اوندا یہی حکم ہے جی. پرنالا صرف اس واسطے عموماً پانی کتوں جاری ہوندا ہے چھت تے پرنالے چ ہوندا ہے. باقی تھلے ویڑیاں میں تو کھلا پانی جا رہا ہے نا جی. سمجھو نہیں بھی ورنہ کوئی بھی صورت ہے پیچھے کھلی جگہ ہے اگوں پانی سارا کٹھا ہو کے گزرے گا. اوندا یہی مسئلہ ہے جی. چلو جی. اور اسی پر ہے بارش کا پانی جب جاری ہو چھت کے پرنالے میں
ہو چھت پر اور ہیں چھت پر اور ہیں چھت پر گندگیاں اس کا خلاف وغیرہ یا اس کا غیر وغیرہ میں نجاستیں ہیں اور اکثر پانی جو ہے اس پر نہیں گزر رہے ہیں اور پرنالے کے پاس بھی گندگی نہیں ہے تو پس پانی طاہر ہے لیکن یہاں یہ شرط ہے کہ جب تک اثر زہر نہ ہو اگر پانی میں اثر زہر ہو رہا ہے تو پھر اب دلیل کیا ہے کہ پاک ہے اعتباراً للغالب اعتباراً للغالب تا مطلب ہے بھی غالب دا شریعت وچ اعتبار ہے نا جی انہیں چیزاں نو ذہن چ رکھو نہ سونے چلو جی یہ جاری پانی دا حکم ہے نا چھوٹے پانی میں تو ڈگ پوے تو پھر اگو پرنالا بند کر دیو چھت تے پانی بھر دیو کسی ایک جگہ تے تھوڑا جا بھی گند پیا ہوئے تو سارا پانی نجس ہو جائے گا جے کر چھت دا در دا تو چھوٹی ہے تے جے دا در دا تے یا وڈی ہے تے ہن جڑے پاسے گندگی او نپاک دوجے پاسے پاک ہے بہرحال جب ہو گندگی پرنالے کے پاس یا پانی سارے کا سارا یا نصف یا اکثر اس کا کانا یلاکی نال ملاکی ہے گندگی کو پس وہ پانی کون سا جو پرنالے سے جاری ہے جڑا اتے نال لگا ہے وہ تو گند ہے ہی ہے کچھ گندا کچھ جگہ تو صاف لیکن صورت ہے سارا پرنالے میں جو گزرا ہے تو یہ سارا بھی نجس ہے یہ مقصد ہے پس پانی نجس ہے اگرچہ کوئی صفت بھی نہ بدلے سنی گل وگرنہ بس طاہر ہے جی اور اسی پر ہے بارش کا پانی آگے جو شرح ہے نا ترجمہ کرنے کو اور اسی پر ہے بارش کا پانی جب جاری ہو چھت کے پرنالے میں اور ہے چھت پر گندگیاں پس پانی طاہر ہے بہرحال جب ہو گندگی پرنالے کے پاس یا پانی کا کل یا نصف یا اکثر پانی کا ملاقی ہو گندگی کے ساتھ پس وہ پانی نجس ہے وگرنہ پس پانی طاہر ہے اور اسی پر بارش کا پانی جب جاری ہو چھت کے پرنالے میں اور ہے چھت پر گندگیاں پس پانی طاہر ہے بہرحال جب جو ہو گندگی بہرحال جب ہو گندگی پرنالے کے پاس یا ہے پانی سارے کا سارا کانا یلاکی نال یا پانی سارے کا یا سارے کا سارا پانی یا نصف پانی کا یا اکثر پانی کا ملاقی ہے گندگی کو پس پانی نجس ہے وگرنہ پس پانی پاک ہے آگے شیخ ابن کمال الدین بن حمام رحمہ اللہ نے اعتراض کیا ہے نجاستوں والی کہ جن میں نجائز ہے وہ تو نجائز ہے ہی ہے جن میں جواز کا قول ہے پر کھالے میں اور اس چھت کے پرنالے میں گل سمجھے انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ بہر صورت پانی تو کے ساتھ وہ پانی تو ملا ہوا ہے نا جو نجس ہے کہ نہیں کھالے میں جب کتا پڑا ہوا ہے تو وہ پانی تو اگرچہ جو جواز والی صورت کون سی کہ پانی جو اوپر سے گزر رہا ہے وہ زیادہ ہے جو ملاقی ہے وہ کم ہو لیکن مل رہے ہیں اسی طرح چھت کے اوپر اگر ایک جگہ پہ گندگی ہے تو وہ پانی جب سارا اکٹھا ہو کر دائیں بائیں سے پرنالے سے گزر رہا ہے اب ادھر تو ان کی ملاقات ہو ہی گئی ہے نا تو پھر کیا ہو گیا سارا یہ انہوں نے سوال کیا ہے عقلی تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ مائع راکد میں رکا ہوا پانی مائع راکد میں تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ کھڑا ہے گندگی گری ہے تو وہ اس میں پھیل گئی ہے لیکن جاری پانی میں یہ نہیں ہو سکتا جاری پانی میں جہاں سے وہ گندگی گری ہے تو جریان کا قانون ہوتا ہے کسی کو دھکیل کر وہاں سے لے جا رہا ہے دائیں بائیں وہ ذرا سی پھیلے تو پھیلے پورے پانی میں نہیں پھیلتی انجے گل ہے جی مجھ گندگی سٹے جنہیں جی اسی آپ رہے ہیں جی وہ جتھے جاندی ہو 2-4 انچ سجے کھبے کو ساول جی نظر آندی باقی وہ سارا پانی بالکل ٹھیک ہوندا ہے جی تو یہ مائع راکد میں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ
گندگی کیا ہوگی؟ پھیلتی جائے گی. لیکن ماہ جاری میں وہ اس کا جو جریان ہے چلنا، یہ اس گندگی کو دھکیل کر لے جا رہا ہے، دائیں بائیں پھیلنے سے اس کو منع کر رہا ہے. پھیلے گی تو تب جب وہ کھڑا ہوگا. تو وہ تو اس کو دھکیل کے آگے لے جا رہے تھے، اس لیے اس میں یہ سوال نہیں ہو سکتا. جی بات سمجھیے. جی